السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ نمبر 26 تا 31۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں کفار مکہ، مشرکین مکہ اور یہ جو شیطانی جماعت ہے اور پھر تاریخی تسلسل سے جتنی بھی شیطانی جماعتیں ہیں، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرمائی۔ یہ ہر دور میں اللہ کے نبیوں کے مخالف رہے ہیں، ہر دور میں سچی رہنمائی کو جھٹلاتے رہے ہیں، اور پھر وہ طبقہ جو مترف، سرمایہ پرست اور خوشحال طبقہ ہے، اور طبقات پیدا کر کے وہ سوسائٹی کو یرغمال بنا لیتا ہے، غلام بنا لیتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک طبقہ ہے۔ جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی تو انا بما ارسلتم بہ کافرون، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تسلیم نہ کرنے کے پیچھے ان کی ہٹ درمی، ان کا ضد اور تکبر ہے۔ اس لیے یہ ہر دور میں ہوا اور اللہ کے نبیوں نے اس کو برداشت کیا۔ پھر ان کا یہ دعویٰ کہ وجدنا آباؤنا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو جس پر پایا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ایک طرف آباء و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آج کی آیات میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، آپ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سنیے کہ وہ اعلیٰ فلسفہ توحید کو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اس پر قائم ہیں، اسی پر نظام قائم کرتے ہیں، وقت کے ظالم نمرود کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اگر آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، آپ کے دعوے کے مطابق، تو ابراہیم تو یہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد صاحب کو، وقومه، اور اپنی قوم کو، اِنَّنِي بَرَاءٌ، بے شک میں الگ ہوں، مما، ان چیزوں سے، تعبدون، جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ میں تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں جن بتوں کو تم مانتے ہو، اور بتوں کو عنوان سے وقت کا ظالم نمرود بادشاہ جس نے ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، انسانی حقوق سلب کیے ہوئے ہیں، ان کو مانتے ہو۔ میں ان سے بیزار ہوں، الگ ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے جو اہم فلسفی ہے
اہم مشن ہے، اہم نظریہ ہے، وہ یہ ہے الا الذی فطرنی، مگر وہ ہستی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین، بس بے شک وہی مجھے راہ سمجھانے والا ہے۔ صراط مستقیم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، لہذا ہم تو اللہ کے راستے پہ چلیں گے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَاقِبِهِ، اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ جتنی بھی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے اس کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو فلسفہ توحید ہے، یہ اعلیٰ تعلیم ہے، سچی تعلیم ہے۔ ایک تو اس کا ماضی ہے، انبیاء علیہ السلام اس پر قائم رہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس پر جد و جہد کی اور پھر اپنی اولاد میں اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر آپ سے بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاتا ہے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی سلسلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا بل متعت ہؤلاء وآباءہم، یہ جتنے لوگ ہیں اور ان کے آباء و اجداد ہیں جن کی یہ بات کرتے ہیں، ان کو تو میں نے فائدہ پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر دنیاوی مال و اسباب، ذرائع وسائل کے اعتبار سے ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن جب وہ ظلم قائم کر لیتے ہیں، ظالمانہ نظام قائم کرتے ہیں، تو حتی جاءہم الحق، اللہ رب العزت حق لے کے آتے ہیں، اور ورسول مبین، اور رسول بھیجتے ہیں جو واضح اور کھلے انداز میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہ سچے رسول تشریف لائے اور پھر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور رسول مبین واضح ہدایت کے ساتھ، کوئی ابہام نہیں ہے اس میں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب یہ حق اور سچ کے ساتھ اللہ کے رسول آگے، اور جب ان کو یہ ساری ہدایت کا نظام پہنچتا ہے تو قالو، کہتے ہیں ھذا سحر، یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو ہے، یہ حق نہیں ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، پیچھے بھی درس میں یہ گزر چکا ہے کہ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، یہ اس شیطانی جماعت کا، کفار اور مشرکین کا مائنڈ سیٹ ہے کہ مختلف ہیلے بہانے کریں گے اور آخر میں یہی کریں گے کہ ہم نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ پھر ایک اور بات کرتے ہیں، وقالوا، اور کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن، علی رجل، آدمی پر، من القریتین، جو دو بستیاں ہیں، عظیم، بہت بڑا، رجل کی صفت ہے عظیم، علی رجل عظیم، اس طرح ہے یہ کہ ایک آدمی جو بڑا آدمی ہو، اور کہاں سے ہو؟ جو دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف۔ بڑے آدمی سے مراد جس کے پاس مال و اسباب زیادہ ہے، جو سردار ہو، وقت کا چودھری ہو، یہ ہے بڑا۔ اور مکہ اور طائف کے اندر کوئی ایسا بڑا نہیں ملا اللہ کو، اللہ نے اس یتیم پر یہ اپنی نعمت اتار دی ہے،
حق اور سچ کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ان دونوں بستیوں میں جو بڑا ہے اختیارات کے اعتبار سے یا مال و دولت کے اعتبار سے یا سرداری کے اعتبار سے اس کو نبی ہونا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ اصل میں نہ مانوں، یہ بنیاد ہے۔ انا کافرون، ہم نے نہیں ماننا جی، ہم نے انکار کرنا ہے، یہ اصل میں بیس ہے۔ آج بھی یاد رکھیے، دور حاضر میں سچی تعلیم موجود ہے، لیکن سچی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جب تک کوشش نہ کی جائے، جب تک اس کے لیے ماحول نہ بنایا جائے، جب تک تلاش نہ ہو، تو کیسے سچی تعلیم ملے گی؟ میرے عزیزو، آج اس سرمایہ پرستانہ ظالمانہ نظام میں سچی تعلیم دب چکی ہے، جہالت غالب آ چکی ہے، مفاد پرستی غالب آ چکی ہے۔ لہذا ہم نے شعور حاصل کرنا ہے۔ یہ شعور انبیاء نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ ہر دور کے اندر ایک جماعت، شیطانی جماعت رہے گی جو انسانوں کو ورغلائے گی، گمراہ کرے گی، پریشان کرے گی، سچی تعلیم و تربیت میں آڑے آئے گی۔ وہ مقابلہ کریں گے، رکاوٹیں پیدا کریں گے، لیکن جو سچی جماعت ہے اس نے مرعوب نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری بھی مدد فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔